مولوی محمد ماجد خان نقشبندی، شیخ فیض احمد کشمیری، سہرسہ بہار، اکولا مہاراشٹر۔ دروازہ ملا دے، ہلکا سا بچ زیادہ نہیں۔ سنو، وہ کہاں ہیں؟ انہیں بلانا، مفتی صاحب بلانا۔ پرویز اٹھے ہیں؟ پرویز کہاں سو رہا ہے؟ دیکھا مفتی پرویز کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مفتیان کرام، رات نیٹ ورکنگ پرابلم کی وجہ سے جو سبق تھا وہ نہیں ہو پایا، اس لیے اسی کے تکمیل اور اب جو موضوعات رات کی مجلس کے تھے انہی موضوعات کو میں آپ کے سامنے اس وقت میں دہراؤں گا، اور ایک کتاب کا بھی انشاءاللہ افتتاح کریں گے، شرح عقود رسم المفتی۔ رات میں نے کہا تھا کہ مسائل کی اقسام، اصحاب و مشائخ میں فرق، متقدمین و متاخرین کی حد اور سلف و خلف سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد چند فقہی اصطلاحات، صاحب الاشباہ والنظائر اس کا تعارف، یعنی الاشباہ والنظائر اور صاحب الاشباہ والنظائر اس کا تعارف، یعنی جو کتاب ہم پڑھیں گے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے، صاحب الاشباہ والنظائر کے علم و عمل کی جامعیت کیسی ہے، کیسی معتبر اور مستند شخصیت ہے۔ اسی کے ساتھ قواعد فقہیہ کے پڑھنے سے انسان کو، فقیہ کو کیا امتیازات و خصوصیات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ چند باتیں ہیں جو آج کی مجلس میں زیر بحث آئیں گی، اور انشاءاللہ آپ کے موضوع سے متعلق ان مبارک باتوں میں انتہا درجے نافعیت چھپی ہوئی ہوگی۔ سب سے پہلا جز آج کے درس کا یہ ہے کہ چند وہ فقہی اصطلاحات کہ جو عام طور سے روزمرہ کے مسائل میں بولی بھی جاتی ہیں، اور وہ اعمال کی ڈیفینیشن اور اعمال کی تعریف اور اعمال کی حیثیت کو متعین کرنے میں ان ناموں کی ایک اہمیت ہے۔ سب سے پہلا لفظ بولا جاتا ہے، یہ چیز فرض ہے، فرض کا لفظ بولا جاتا ہے، اور عام طور سے بہت سی گفتگو کے درمیان میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مندوب ہے، یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے۔ تو جب لفظ فرض بولا جاتا ہے کہ یہ عمل فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو یاد رکھیے کہ جو بات قرآن کریم اور حدیث دونوں، یا صرف قرآن کریم سے یا بے شمار ایسی احادیث سے جس میں کوئی شبہ نہ ہو، اور متواتر انداز میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہو، وہ چیز فرض ہے، اس کا منکر کافر اور بغیر عذر چھوڑنے والا فاسق ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے، یہ تعریف ہے فرض کی۔ اس کے بعد فرض کی دو قسمیں ہیں، فرض عین
اور فرض کفایہ۔ فرض عین اور فرض کفایہ میں کیا فرق ہے؟ تو یاد رکھیے کہ فرض عین بہت سادے لفظوں میں، عام فہم انداز میں بتاؤں، جس کا ادا کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہو، جیسے 5 وقتہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اور فرض کفایہ وہ ہے جس کا ادا کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہو، لیکن اگر کچھ لوگ ادا کر لیں تو عام لوگوں کے ذمے سے، نامہ اعمال سے اور ان کے اللہ کے یہاں پکڑ سے ان کی حفاظت ہو جائے۔ ہیں جی، رد المحتار میں اس کی مثال دی گئی نماز جنازہ، کہ اگر چند لوگ ادا کر لیں اور چند لوگ جو ہے رہ جائیں تو ان رہنے والوں کو جو ہے موجب عتاب یا ان رہنے والوں کو سرزنش نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے کہ یہ عمل سنت ہے۔ تو سنت کا لفظ جب کسی عمل کے لیے بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں جو ہے جو تعریف آتی ہے وہ آتی ہے جس کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خود کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، جس کو آپ نے خود کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو۔ اور فقہا میں ایک صاحب ہیں بحر الرائق، علامہ بحر الرائق، اور اسی طرح سے ابن حمام اور صاحب شرح وقایہ، ان تینوں حضرات کے درمیان میں سنت کی تعریف میں فرق ہے۔ صاحب بحر الرائق نے تو یہی تعریف کی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، لیکن علامہ ابن حمام اور صاحب شرح وقایہ تعریف کرتے ہیں ما واظب علیہ علیہ الصلاۃ والسلام مع ترکہا، جس پر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی دوام اختیار کیا ہو، ہاں البتہ کبھی کسی عذر کی وجہ سے یا ویسے ہی چھوڑ دیا ہو، یہ تعریف کرتے ہیں سنت کی۔ البتہ اس کے بعد اسی فرق کو اور یہ شاید اسی تعریف کے اختلاف کی وجہ سے سنت کی 2 اقسام بیان کی گئی۔ ایک سنت مؤکدہ، یعنی جس کو تاکید کے ساتھ جو ہے خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اور کبھی نہ چھوڑا ہو۔ اور سنت غیر مؤکدہ، سنت مؤکدہ تو وہ عمل ہے جیسے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ کیا اور بلا عذر اس کو کبھی نہیں چھوڑا۔ عمدۃ الرعایہ، حاشیہ شرح وقایہ اور اسی طرح سے رد المحتار میں سنت مؤکدہ کی یہی تعریف کی گئی، لیکن صاحب در مختار اور ملا علی قاری نے مطلق سنت کی یہ تعریف کی ہے، یستحق فاعلها الثواب وتارکها الملامۃ والعقاب، کہ سنت غیر مؤکدہ وہ عمل ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو اور کبھی بغیر عذر کے ترک کر دیا ہو، اس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور چھوڑنے والا گنہگار نہیں ہوتا۔ وَتَارِكُهَا الْمَلَامَةُ وَالْعِقَابُ۔ پھر اس کے بعد سنت کی 2 قسمیں اور ہیں۔ بعض سنتیں تو وہ ہیں کہ جن سنتوں کو ہر ایک کو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت عاشق رسول اور بحیثیت امتی کے اپنے محبوب آقا کی ادا کو، اپنے محبوب آقا کے طرز کو اختیار کرنا اس کی وفا کا ثبوت ہے، اور اس سنت کو تو کہتے ہیں سنت عین، جس پر ہر شخص کو عمل کرنا ضروری ہے۔ مثلاً اعضائے وضو میں 3 مرتبہ دھونا، یقیناً مفتی صاحب دھوئیں، انجینئر صاحب دھوئیں اور دیہاتی دھوئے، مزدور لیبر قسم کا انسان دھوئے، سب کو سنت یہ عین ہے۔ ہر ایک عضو کو 3 مرتبہ دھونا ہے، استنجا 3 مرتبہ کرنا ہے جی، سب کو کرنا چاہیے، طاق عدد کا استعمال ہے جی۔ لیکن سنت کفایہ بہت سے مسنون اعمال وہ ہیں کہ اگر کسی ایک نے یا چند آدمیوں نے کر لیا ہو تو ترک سنت کا گناہ نہیں ہوگا، جیسے کہ اعتکاف میں اگر بندہ جو ہے
چند ایک لوگ محلے میں بیٹھ جائیں تو سارے محلے والوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے مستحب، مستحب استحب استحب استحباباً، اسی سے ہے مستحب۔ تو مستحب وہ کام جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو اور اس کے کرنے میں ثواب ملے اور نہ کرنے میں گناہ نہ ہو، اس کو نفل، مندوب، تطوع اور سنن زوائد بھی کہتے ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ میں مستحب سے زیادہ ثواب ہے، یعنی گویا کہ مستحب اور سنت غیر مؤکدہ میں یہ فرق ہے کہ ایک درجہ بڑھا ہوا ہے ثواب کے اعتبار سے کس کا؟ سنت غیر مؤکدہ کا۔ اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے واجب۔ تو واجب جب کسی چیز کے لیے اور کسی عمل کے لیے بولا جاتا ہے تو واجب کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور واجب کس اہمیت کا اور کس درجے کا عمل ہوتا ہے، یہ ذہن میں تعریف رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم جو ہے آسانی کے ساتھ آدمی کی رہبری اور رہنمائی کر سکیں۔ تو واجب جو سنت مؤکدہ سے زیادہ ضروری ہو اور فرض سے قریب ہو۔ واجب کو چھوڑنے میں سنت مؤکدہ سے زیادہ گناہ، البتہ فرض میں اور واجب میں اتنا فرق ہے کہ فرض کا تارک، فرض کا وہ تارک نہیں منکر، فرض کا منکر جو ہے وہ کافر ہو سکتا ہے، کافر ہوگا، لیکن واجب کا منکر کافر نہیں کہا جا سکتا۔ نیز واجب فعل کے جائز ہونے اور ترک فعل کے حرام ہونے کو، یعنی اگر فعل کا کرنا جائز اور ترک فعل حرام ہو تو اس کو واجب کہتے ہیں۔ یعنی ایسا عمل کہ جس کو عملیت کی شکل میں ادا کرنا لازمی اور ضروری ہو، اور واجب وہ ہے کہ جس کا نہ کرنا جو ہے یعنی جس کا چھوڑنا جو ہے ترک فعل یہ حرام ہو۔ یعنی اگر آپ مثلا وتر کی نماز روزانہ چھوڑ رہے ہیں اور اس کے عادی ہو گئے ہیں تو یہ گویا ایک حرام کام کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں، سمجھے بھائی؟ یہاں امام اہل سنت والجماعت حضرت ملا عبدالحی صاحب لکھنوی، انہوں نے جو تعریف کے لیے الفاظ استعمال کیے واجب کی، وہ الفاظ بھی میں عربی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں هو ما ثبت لزومه بدلیل ظنی وهو مساو للفرض فی حق العمل الا انه لا يكفر جاهده وبترکه سهوا تجب سجدة السهو وبترکه عمدا لا تبطل الصلاة ولكن تجب الإعادة كذا في فتح القدیر۔ یہ الفاظ جو میں آپ کو اردو میں کہہ چکا ہوں، یہ الفاظ جو ہیں تعریف کی ہے علامہ عبدالحی لکھنوی نے حاشیہ شرح وقایہ میں۔ تو جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، عمل کے اعتبار سے اس کا درجہ فرض کے برابر، البتہ اتنا فرق ہے کہ اس کا منکر کافر نہیں کہا جائے گا، اور اگر وہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر قصداً ترک کر دیا تو نماز باطل تو نہیں ہوگی مگر اس کا اعادہ واجب ہوگا۔ اور اسی طرح سے صاحب ایضاح نے بہت سادہ اور بہت اچھی بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ واجب وہ ہے جس کا کرنا ضروری اور کرنے والا مستحق ثواب اور نہ کرنا گناہ ہو اور موجب عذاب ہو، مگر اس کا منکر کافر نہیں کہا جائے گا۔ یہ وہ پیارے اور سادہ الفاظ ہیں کہ اگر آپ ایک بے پڑھے لکھے آدمی سے، جاہل آدمی سے بھی اگر وہ پوچھ رہا ہے کہ حضرت امام صاحب، مفتی صاحب، آپ نے تو اشرفیہ میں داخلہ لیا ہے، فرض اور واجب میں مجھے کیا فرق ہے وہ سمجھائیے، تو آپ کہیں گے فرض کہتے ہیں جس کا ثبوت دلیل قطعی یعنی قرآن اور سنت متواترہ سے ہو اور اس کا کرنے والا مستحق ثواب ہو، اور نہ کرنے والے کو جو ہے مستحق عذاب کہا جائے اور انکار کرنے والے کو جو ہے کافر کہا جائے۔ اور واجب وہ ہے جس کا کرنا تو ضروری ہے
اور اس کا کرنے والے کو ثواب بھی یقیناً ملے گا، اور نہ کرنا جو ہے یہ گناہ ہے اور موجب عذاب بھی ہے۔ مگر اتنا فرق ہے چودھری صاحب واجب میں اور فرض میں، کہ واجب کا اگر چھوڑنے والا ہے یا انکار کرنے والا ہے تو اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ یہ صاحب ایضاح نے صفحہ 63 پر اس بات کو تحریر فرمایا ہے۔ تو بھائی مفتیان کرام، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ فرض اور واجب کے درمیان میں فرق، فرض اور واجب کی سادہ الفاظ میں جو ہے اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور فرض اور واجب میں جو ہے رتبے کے اعتبار سے کیا فرق ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ظاہر کیا۔ اس کے بعد ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، اور عام طور سے بہت سا آدمی اگر اس کو اس درجے کی معلومات بھی نہیں ہے، لیکن بہت سے منکر جو ہے کام کو وہ بڑی جلدی سے حرام ہونے کا جو ہے فتویٰ دے دیتا ہے، اور حرام لفظ جو ہے استعمال کرتا ہے۔ کسے کہتے ہیں حرام؟ جن چیزوں سے بچنے کی تاکید قرآن و حدیث میں کی گئی ہو وہ حرام ہے۔ اگر حرام کو حرام نہ سمجھے تو وہ کافر ہے۔ تو گویا کہ یوں کہنا چاہیے کہ مثبت رویے میں جو فرض ہے، تو اسی طرح سے منفی رویے میں یعنی کرنے کی نسبت میں جو درجہ فرض کا ہے وہی درجہ کس کا ہے؟ حرام کا ہے۔ جس طرح سے فرض عمل کا کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے وہ چیز جو حرام ہو اس کا نہ کرنا بھی کیا ہے؟ بندے کے لیے لازم، ضروری اور فرض ہے۔ اور جس طرح سے فرض کو فرض نہ کہنے والا اور فرض کا منکر، تارک تو ایک الگ چیز ہے، تارک یعنی چھوڑنے والا، فرض کا منکر کافر ہے، اسی طرح سے حرام کا منکر اور حرام کو حرام ہونے کے باوجود کرنے والا جو ہے گنہگار ہوگا، ملامت کا حقدار ہوگا۔ اور اگر وہ اس کا انکار کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں میاں کوئی حرام ورام نہیں ہے، اور شراب کی بوتل لگا لی، کوئی حرام نہیں ہے، جھوٹ بولنا کوئی حرام نہیں ہے، غصہ کرنا کوئی حرام نہیں ہے، زنا کرنا کوئی حرام نہیں ہے، سرقہ کرنا، سمجھ رہے ہیں، اور ان اعمال کو کر بھی رہا ہے جی، انکار بھی کر رہا ہے، اور ان اعمال سے بچنے کے بجائے ان کو کیا کر رہا ہے؟ اپنے عمل میں لا رہا ہے۔ تو بھائیوں، ایسا بندہ شریعت مطہرہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ کافر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح سے جو گناہ کبیرہ ہے، حقوق الوالدین، شراب کا پینا، جوا کا کھیلنا، سود لینا اور دینا، اور اسی طرح سے جھوٹ بولنا، نماز اور دیگر فرائض وغیرہ کا چھوڑنا حرام ہے۔ تو اگر ان کو چھوڑ بھی رہا ہے، لیکن چلو چھوٹ گیا غفلت کی وجہ سے، عیش کوشی کی وجہ سے، اور جو ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے اندر کے احساس کے ساتھ کہ نہیں یہ عمل میرا کیا ہے؟ حرام ہے، اور اللہ اس پر مجھے سزا دیں گے، اور اسے احساس ہوتا ہے، تو وہ تو ایک الگ میٹر ہے، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر اس کو حرام کا یقین ہی نہیں ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے نہیں کوئی حرام ورام نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے کر بھی رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا جو ہے منکر ہے، لہٰذا ایسے بندے کو کیا کہا جائے گا؟ کافر کہا جائے گا۔ تو یہ بات سمجھیے کہ رتبے کے اعتبار سے جو ہے فرض اور جو حرام ہے وہ برابر ہے۔ برابر مطلب یعنی فرض کرنے کے اعتبار سے فرض ہے اور اس کا منکر کافر ہے، اور حرام جو ہے نہ کرنے کے اعتبار سے فرض ہے، یعنی فرض عمل کا کرنا ضروری اور حرام عمل کا چھوڑنا ضروری۔ فرض کا منکر کافر، حرام کا منکر بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مفتیان کرام، مکروہ کا لفظ۔ عام طور سے ہم مکروہ لفظ سن بھی لیتے ہیں اور مکروہ لفظ کہہ بھی دیتے ہیں، نہیں بھائی یہ عمل کرنا مکروہ ہے، لیکن صحیح مکروہ کی جو ڈیفینیشن ہے اور اس کی جو اقسام ہیں، عام طور سے اس سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے معاملات میں ہم غلطیاں کر جاتے ہیں۔ سمجھے بھائی؟ بہت سے وہ لوگ جن کو معلومات نہیں ہوتی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ مکروہ کی بھی دو پوزیشن ہے۔
ایک وہ جو مکروہ تحریمی ہو اور دوسرا وہ جو مکروہ تنزیہی ہو، مکروہ تنزیہی۔ تو مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کی حرمت غیر متواتر یا غیر مشہور روایات سے ثابت ہو، یعنی دلیل ظنی سے اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اور یہ حرام کے قریب ہے، اس لیے امام محمد اس کو بھی حرام کہتے ہیں۔ یعنی مکروہ تحریمی وہ عمل کہ جو دلیل ظنی سے کیا ہو، ثابت ہو، اور جو ہے حرام کے وہ قریب ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کنز الدقائق میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ممانعت کی کوئی دلیل نہ ہو، اگر ممانعت کی کوئی مضبوط دلیل نہ ہو، لیکن طبیعت سلیمہ اور ایمان کے احساس والی طبیعت اس کو جو ہے برا سمجھتی ہو، تو اس کو چھوڑنا جو ہے کرنے سے بہتر ہے، یعنی اس کو چھوڑ دیا جائے، اس سے بچا جائے۔ سمجھے بھائی؟ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ کام جائز ہے۔ جائز کی کیا حدود ہیں؟ کس کو جائز کا لفظ کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے، جائز کا اطلاق اس امر پر ہوتا ہے جو شرعاً ممنوع نہ ہو، لہذا جائز مباح، مکروہ، مندوب اور واجب کو شامل ہوگا، لیکن مکروہ سے مراد یہاں پر جس جواز کا اطلاق ہوتا ہے مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے کہ مکروہ تحریمی تو تعریف متعین ہے، لہذا شیخین کے نزدیک حرام کے قریب تر اور امام محمد کے نزدیک حرام ہی ہوتا ہے، یعنی مکروہ تحریمی۔ اور یہ جو عام طور سے فقہ کی کتابوں میں یا بہت سی احادیث میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لا بأس بہ، لا بأس بہ، یہ لا بأس بہ جو ہے مفتیان کرام جب بھی استعمال ہوگا تو یہ مکروہ تنزیہی کے لیے استعمال ہوگا، یعنی جس کا نہ کرنا کرنے سے بہتر ہے، جس کا نہ کرنا کرنے سے بہتر ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یہ امر مباح ہے، یہ امر مباح ہے۔ مباح اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا فعل اور جس کا ترک دونوں جائز ہوں، آپ کریں تو تب کوئی حرج نہیں اور نہ کریں تو تب کوئی حرج نہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ندب، کیا استعمال ہوتا ہے بھائی؟ ندب، جس میں فعل اور ترک فعل دونوں جائز ہوں، مگر فعل یعنی کرنا راجح ہو اور ترک فعل مرجوح ہو، ترک فعل کیا ہو؟ مرجوح ہو۔ تو گویا کہ یہ اس سے پہلا جو لفظ استعمال ہوا یعنی گویا کہ اباحت اور ندب، تو اباحت اور ندب میں یہ فرق ہو گیا کہ اباحت کے دونوں پہلو یعنی دونوں پلڑے برابر ہوتے ہیں، کرنا نہ کرنا، کسی ایک کو کوئی ترجیح نہیں ہوتی، کرنے کی بھی وہی حیثیت ہے اور نہ کرنے کی بھی وہی حیثیت ہے۔ البتہ ندب کے اندر جو ہے کرنا یہ جو ہے راجح ہوتا ہے اور ترک فعل مرجوح ہوتا ہے، یعنی جو امر ندب ہے اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اس کو کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کے بعد عام طور سے دو تین اصطلاحات نماز پڑھنے والوں کے سلسلے میں آپ کے سامنے الفاظ آتے ہیں۔ مثلا جو نماز پڑھ رہا ہے جس کو ہم مقتدی کہتے ہیں، تو اس کے متعلق دو تین لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک مدرک ہے، مدرک وہ نمازی ہے، وہ مقتدی ہے جو شروع سے آخر تک امام کے ساتھ نماز میں شریک رہے۔ ادرکہ ادراک کے معنی پا لینا، تو مدرک اس بندے کو کہیں گے کہ جو اول وقت سے یعنی تکبیر اولیٰ سے جو ہے نماز کے ساتھ شریک ہو، یا تکبیر اولیٰ سے بھی شریک نہ ہو، کم از کم پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے امام کو اس نے کیا کر لیا ہو؟ پا لیا ہو۔ چونکہ ہمارے یہاں ضابطہ یہ ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے تکبیر تحریمہ کہہ کر جو ہے نیت باندھ کر رکوع میں امام کو پا لیا، اس نے گویا کہ رکعت کو پا لیا، اور اس نے شروع سے گویا پا لیا امام کو، تو اس کو مدرک کہا جائے گا۔ مسبوق وہ نمازی ہے جو شروع کی ایک یا دو یا اس سے زائد رکعتیں ختم ہو جانے کے بعد جماعت میں شریک ہوا ہو۔ مسبوق یعنی جس سے کچھ سبقت کر گیا،
تو اس سے جو ہے امام جو ہے ایک رکعت میں یا 2 رکعت میں سبقت کر گیا اور اس کو امام کے ساتھ پوری رکعتیں نہیں ملی۔ لاحق وہ نمازی ہے کہ جو شروع سے تو جماعت میں شریک رہا لیکن درمیان میں وضو ٹوٹ جانے یا سو جانے کی وجہ سے 1 یا 2 رکعتیں اس کی چھوٹ گئی، سمجھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں لاحق۔ یہ میں نے آپ کو جتنی بھی تعریفات کی ہیں یہ فقہ حنفی کی وہ معتبر اور مستند کتابیں ہیں کہ جو اپنے اندر ایک منار نور کی حیثیت رکھتی ہیں، اور انتہا درجے جب سے وہ لکھی گئی آج تک علماء فقہا کے درمیان میں مسلم رہی ہے۔ واللاحق من فاتت الرکعات او بعدها لیکن بعد اقتدائی بعذر وزحمت، یہ لاحق کی تعریف صاحب در مختار نے فرمائی، یعنی وہ نمازی جو شروع سے تو جماعت میں شریک رہا لیکن درمیان میں کوئی عذر آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، مثلا اس کی نقصیر چھوٹ گئی یا ری خارج ہو گئی اور وہ وضو کرنے چلا گیا، تو اب اس درمیان میں اتنا وہ وضو کر کے آیا تو امام صاحب کا تو ٹرین رکے گا نہیں، امام صاحب تو اپنے فرض میں لگے ہوئے ہیں، اتنا انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی، اب اس کو پہلی رکعت ملی اور آخری کی رکعت میں شامل ہو گیا، لاحق ہو گیا۔ تو یہ 3 اصطلاحات تھی مقتدیوں سے متعلق، مدرک ہے، مسبوق ہے، لاحق ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اور یہ چند وہ ضروری فقہی اصطلاحات تھی کہ جب آپ کتاب پڑھیں گے تو کتاب پڑھتے وقت یہ الفاظ جو ہیں مسائل کے تجزیے میں، تحقیق میں یہ الفاظ عام طور سے استعمال ہوں گے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مندوب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، اور یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مدرک ہے، یہ مسبوق ہے، مسبوق کا یہ حکم ہے، مدرک کا یہ حکم ہے، لاحق کا یہ حکم ہے، ندوب کی یہ تعریف ہے۔ تو جب یہ الفاظ سبق کے درمیان میں استعمال ہوں گے تو آپ نے اگر یہ ابتدائی اور مبادیاتی اسباق سنے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس مسئلے کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دوسرا مفہوم میں نے آپ کے سامنے جو دوسرا امر آج کی مجلس کا تھا وہ تھا صاحب الاشباح والنظائر کا تعارف۔ صاحب الاشباح والنظائر نے جو کتاب لکھی الاشباح والنظائر، اس کے نام کی وجہ تسمیہ، اور الاشباح والنظائر ملتے جلتے، الاشباح والنظائر مسائل کی صحیح تعریف کیا ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے آپ الاشباح والنظائر مفتی صاحب پڑھ رہے ہیں ایسے بے علم آدمی سے جسے خود ہی پتہ نہیں ہے، تو آپ کو اس نے یہ بھی بتایا کہ نہیں صاحب الاشباح والنظائر کا کیا تعارف ہے، کیا شخصیت تھی، اور الاشباح والنظائر کو الاشباح والنظائر کیوں کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے کتاب کی تعریف، کتاب کی وجہ تسمیہ اور صاحب کتاب کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ جب صاحب کتاب کے نظریات اور اس کے معتبریت کا ہمیں علم ہو جائے اس کے بعد ہی کسی کتاب کو ہمیشہ یاد کرو، یاد رکھو اس بات کو کہ پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی کتاب چاہے وہ باطل نظریات، باطل فکر کے حامل مصنف کی ہو، آپ نے اٹھائی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا، نہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ اس کے مصنف کی تحقیق کیجئے، اور مصنف سے آپ مطمئن ہیں اس کے بعد اس کتاب کے اوراق کو ورق گردانی کر کے اور پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ تو صاحب الاشباح والنظائر جو تھے یہ بہت بڑے وقت کے فقیہ تھے، مصر کے رہنے والے تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے ان کا نام جو ہے ان کے نام کے ساتھ مصری کا لفظ عام طور سے کتابوں میں جو ہے مذکور ہے۔ پورا نام ان کا شیخ زین الدین ابن ابراہیم ابن محمد ابن نجم، اور بعض کتابوں میں ہے نجیم۔ تو سارا درمیان کا حذف کر کے جب درس کے درمیان میں بولا جائے گا علامہ ابن نجیم، علامہ ابن نجیم پردادا کے نام کے ساتھ، تو علامہ ابن نجیم سے جو ہے یہی مراد ہوں گے شیخ زین الدین ابن ابراہیم ابن محمد ابن نجیم ابن نجم، دونوں طرح سے۔
آپ مصر کے مشہور شہر قاہرہ میں 926 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اب آپ حساب لگا لینا، آج 1443 چل رہا ہے، تو کتنے سال پہلے آپ پیدا ہوئے۔ بڑے بڑے حضرات شیوخ سے آپ نے استفادہ کیا، علامہ نور الدین ویلمی مالکی، علامہ شفیر المغربی، علامہ قاسم ابن قطلوب گاہ، اور اسی طرح سے شیخ ابو الفیض السلمی برہان کرکی، یہ اپنے دور کے مستند فقی امام ہیں۔ ان سب سے آپ نے شرف تلمذ کیا۔ آپ جس طرح علوم ظاہری سے آراستہ و پیراستہ تھے، اسی طرح سے علوم باطنی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا تھا۔ اسلامی تربیت آپ نے اپنے شیخ عارف باللہ حضرت سلیمان الخضری سے حاصل کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عالم کی روح اور عالم کا جسم، یعنی ظاہری اور جسمانی تربیت دونوں عالم کو نہ ملے، جب تک وہ مقبولیت کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ مختصر سی عمر میں آپ نے مشکلات اور مشکل مسائل کی گتھیاں علماء کے سامنے سلجھا کر کے رکھ دی۔ جب بھی کوئی شہر قاہرہ میں جو ہے مصر کے کوئی بڑا مسئلہ گنجلک پیش آتا تو فوراً آپ کے سامنے پیش کیا جاتا اور آپ چٹکیوں میں اس کو حل کر دیا کرتے تھے۔ یہ خاص ملکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ حسن فہم کی وجہ سے عند الناس مقبولیت تامہ حاصل کر چکے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان آپ کا فیضان عام ہو گیا اور خلق کثیر نے آپ سے استفادہ کیا۔ آپ نے الاشباح والنظائر، بہت اہم کتاب جو آج تک مدارس اسلامیہ میں برائے تکمیل افتاء داخل ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے البحر الرائق، شرح کنز الدقائق، الفوائد الذہنیہ، مختصر التحریر، اور فی فقہ الحنفیہ الرسائل الذہنیہ، شرح المنار وغیرہ جو فقہ حنفی کی بہت معتبر اور مستند کتابیں ہیں، یہ کتابیں آپ نے تصنیف کی۔ اور علماء مصر کے درمیان آپ کا ایک بڑا مقام تھا۔ آپ کی وفات قاہرہ میں ہوئی اور 949، یعنی گویا کہ آپ نے اوپر سن پڑھا تھا 926 ہجری ہے جی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ 970 ہجری میں 8 رجب المرجب سیدہ سکینہ کے قریب، جو آل علی سے ہیں، آل نبی سے ہیں، جو ہے قاہرہ میں مدفون ہوئے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ میں آج ان کی کتاب کو پڑھا رہا ہوں، لیکن الحمدللہ 3 سال پہلے جب میں نے 11 ملکوں کا سفر کیا تو اس وقت میں جہاں میں 27 انبیاء علیہ السلام کے مزارات پہ حاضر ہوا اور وہاں جو ہے قدم بوسی کے لیے اور بارگاہ عقیدت لیے ہوئے حاضر ہوا۔ مصر میں، بیت المقدس میں، اریحہ میں، اور اسی طرح سے دمشق اور عمان اور دیگر ممالک اسلامیہ میں میری حاضری ہوئی، ایک پیسفل پروگرام کو لے کر 32 آدمیوں کے قافلے کے ساتھ۔ تو الحمدللہ صاحب الاشباح والنظائر کے مزار پر بھی میں نے مراقبہ کیا اور وہاں سے میں نے ایک دعا مانگی، یا اللہ اس بندے نے تقریباً 350 سے زائد کتابوں کا مطالعہ کر کے جب آپ الاشباح والنظائر پڑھیں گے تو وہاں یہ خود بتائیں گے کہ میں نے الاشباح والنظائر کو تیار کرنے کے لیے کس درجے محنت کی ہے، اور وہاں پورا تعارف الاشباح والنظائر کا ہوگا۔ تو میں نے وہاں مراقبہ کر کے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ان کی روح کو میری طرف متوجہ فرما دیجئے، اور صاحب الاشباح والنظائر نے جو کتاب لکھی ہے جس سے مفتی پر جو ہے ایک جیسے مسائل کے احکام کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں لیکن احکام میں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، اور وہ بڑی جامع اور مستند کتاب ہے، اور میں بہت عقیدت کے ساتھ ان کو ایصال ثواب کیا۔ آپ بھی اس کتاب کو شروع کر رہے ہیں اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیجئے اور دعا کیجئے۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ میں بھی پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ، ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے مفتیان کرام نے جو ابھی کلام پڑھا، جس کو 1 مرتبہ پڑھنے پر 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، 3 مرتبہ پڑھنے پر 1 قرآن کے برابر اجر ملتا ہے،
62 افراد ہیں اور 24 نے ہی لائک کیا ہے، باقی سب یا تو سو رہے ہیں یا ٹیک لگا رکھی ہے، انہیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ سبق ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ میرے خیال سے ٹائم پاس کے لیے بہت سے حضرات نے حاضری درج کرا دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک سنو تیقظ اور بیداری کے ساتھ سنو۔ آپ اگر یوں کہیں گے 20 منٹ پڑھاؤ، 20 منٹ پڑھا دیں گے، کوئی بات نہیں۔ بات وہی ہے جو جامع ہو، بات وہی ہے جو قلب پر اثر کرے، اور بات وہی ہے جو ذہن و فکر میں بیٹھ جائے۔ اس لیے تیقظ اور بیداری کے ساتھ سنیے، میسیج کر کے بتائیے کہ ہاں آپ بیدار ہیں۔ تو صاحب الاشباح والنظائر کا تعارف آیا، کتاب کی اہمیت بھی آئی، اور یہ ایک بات اور رہ گئی، الاشباح والنظائر یہ جو اس کا نام رکھا گیا، کیوں رکھا گیا، اس کی کیا تحقیق ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ الاشباح شبہن کی جمع ہے جس کے معنی مثل کے ہیں، اور النظائر نظیر کی جمع ہے، اس کے معنی بھی مثل کے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے الاشباح والنظائر مترادف کو کہتے ہیں، یعنی جن میں مترادف کسے کہتے ہیں؟ جس کے الفاظ تو الگ الگ ہوں لیکن معنی ایک ہو۔ البتہ فقہی دنیا میں الاشباح والنظائر کن مسائل کو کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے، الاشباح والنظائر ان مسائل کو کہا جاتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے معلوم ہوتے ہوں، لیکن بعض امور خفیہ کی وجہ سے، یعنی بعض مخفی امور کی وجہ سے ان سب کا حکم الگ الگ ہو، اور امور خفیہ تک چونکہ ہر ایک کی رسائی نہیں ہو سکتی، فقہا ہی اپنی دقت نظر سے ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے شائب الاشباح والنظائر جیسے بہترین بالغ النظر فقیہ کی کتاب کا پڑھنا ضروری ہے، تاکہ ہم جیسے بے علم و عمل بھی جو ہے ان مسائل تک رسائی حاصل کر سکیں جو بظاہر دیکھنے میں تو ایک سے ہوتے ہیں، جو بظاہر دیکھنے میں تو ایک سے ہوتے ہیں، لیکن اپنے بعض امور خفیہ کی وجہ سے جو ہے ان کے احکام الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب ایک آخری بات رہ گئی کہ اس میں ہم قواعد کی روشنی میں الاشباح والنظائر کو پڑھیں گے، یعنی صاحب کتاب ایک ضابطہ بتائیں گے، اس ضابطے کی روشنی میں سینکڑوں مسائل کو مستنبط کر کے اور سینکڑوں مسائل کو ہمارے سامنے واضح کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ قاعدہ لغت میں اساس اور بنیاد کو کہتے ہیں، قاعدہ لغت میں اساس اور بنیاد کو کہتے ہیں، اس کی جمع قواعد آتی ہے، اور قاعدے کی جو عام اصطلاحی تعریف ہے، قاعدہ وہ کلی ہے جو تمام جزیات پر محیط ہو، سمجھے؟ یہ تو قاعدے کی عام تعریف ہے، لیکن فقہی دنیا میں قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ فقہی اصطلاح میں قاعدہ کہتے ہیں حکم کلی جو متعدد ابواب فقہیہ کی کثیر جزیات پر بلا واسطہ صادق آئے۔ یہ تعریف یاد رکھنا، سمجھ رہے؟ تاکہ اگر کوئی مسئلہ قاعدے سے مستثنیٰ ہے یا قاعدے سے الگ ہے تو کوئی اعتراض نہ کرے، مفتی صاحب آپ نے تو قاعدہ بتایا تھا یہ، اور یہ مسئلہ تو اس قاعدے کے ضمن میں نہیں آ رہا ہے، یہ مسئلہ اس قاعدے سے خارج ہے۔ تو فقہی حکم میں قاعدہ کلیہ کہتے ہیں جو متعدد ابواب فقہیہ کی کثیر جزیات پر بلا واسطہ صادق آئے، جس سے متعدد ابواب کے احکام سمجھ میں آ جائیں۔ قواعد فقہ سے شریعت کی حکمتیں اور مصلحتیں مراد ہیں جو شریعت اسلامی کی اصل روح ہیں۔ چنانچہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ابو طاہر دباس نے 17 قاعدے مقرر کیے اور فقہ حنفی کے تمام احکام کے لیے ان کو جو ہے کیا قرار دیا؟ مدار قرار دیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک تخریج الفروع علی الاصول ابن رجب حنبلی کی قواعد کے نام سے بھی کتاب آتی ہے، لیکن ہم جن قواعد کی روشنی میں الاشباح والنظائر پڑھیں گے، 7 قواعد کی روشنی میں، وہ قواعد جو ہیں ابو طاہر دباس ہی کے ہیں کہ جن کو ایک انہوں نے چٹائی میں لپٹ کر سن لیا تھا اور انہیں محسوس ہوا بھگا دیا، وہ ساتھ ہی سن پائے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اس علم کو عام نہیں کیا۔ اب آخری بات جو آج کی مجلس درس کی ہے، وہ آخری بات یہ ہے کہ قواعد کے پڑھنے سے مفتی کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ قواعد کے پڑھنے سے مفتی کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ قواعد کے پڑھنے سے اور قواعد کو جاننے کے بعد
اکثر جزیات کو یاد کرنے سے مفتی بے نیاز ہو جاتا ہے، اکثر جزیات کے کلیات میں داخل ہونے کی وجہ سے الگ الگ ان جزیات کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قواعد فقہیہ کے معرفت سے پڑھنے پڑھانے سے اسرار شریعت اور اس کے مدارک و احکام اور مسائل فقہیہ کے مآخذ سے فقی جو ہے مطلع ہو جاتا ہے۔ کیا بات آ گئی بھائی؟ نمبر ایک، قواعد فقہیہ کو جاننے سے جزیات کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جو قواعد جس کو مستحضر ہوں گے وہ جزیات کو ان قواعد کی روشنی میں پوچھنے والے کو بتا دے گا، پوچھنے والے کو بتا دے گا۔ اسی طرح سے قواعد فقہیہ کی پڑھنے پڑھانے سے اسرار شریعت، مدارک احکام اور مسائل فقہیہ جو ہے مآخذ سے اطلاع ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا ایک عظیم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قواعد کے پڑھنے سے ذہن میں تناقض پیدا نہیں ہوتا۔ قواعد کی معرفت سے مقاصد شریعت کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ مثلاً ایک قاعدہ ضروریات ممنوعات کو جائز قرار دے دیتی ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو حرج کا دور کرنا اور بندوں کے لیے آسانی شریعت پیدا۔ اسی طرح سے جن حوادثات اور واقع مولانا اعجاز صاحب جن حوادث اور واقعات میں شریعت کی علت سمجھ میں نہیں آتی، قواعد کی روشنی میں ان مسائل و جزیات کا سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو یہ چند مصلحتیں میں نے قواعد کو سمجھنے والے فقیہ کے لیے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آپ قواعد کیوں پڑھ رہے ہیں جب آپ نے مسائل جو ہے کنز الدقائق میں پڑھ لیے، ہدایہ میں پڑھ لیے اور احادیث رسول اللہ کی روشنی میں پڑھ لیے، تو اب کیا ضرورت تھی الگ سے تکمیل افتاء کرنے کی؟ ماں باپ بھی سوال کر سکتے ہیں، کوئی مقتدی سوال کر سکتا ہے، کوئی آپ کا جاننے والا کہہ سکتا ہے، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، ارے بھائی میاں مولوی صاحب اور ٹائم آپ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ مسائل کو سمجھ لیا یہی کافی ہے۔ تو آپ جو ہیں اس کو سمجھائیے کہ قواعد کے پڑھنے سے مدارک اور شریعت کے احکام کا سمجھنا آسان ہوتا ہے، قواعد کے پڑھنے سے ذہنی تناقض دور ہو جاتا ہے، اور قواعد کے پڑھنے سے جو خلجان ہوتا ہے مسائل و جزیات کی اس کا سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور بہت سی جزیات کو جو ہے ون بائی ون یاد کرنے سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ قواعد کی شکل میں جزیات گویا خود بخود جو ہے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ بس بھائی 40 منٹ سے زائد ہو گیا ہے سبق، اور آج کی مجلس درس کا خلاصہ 3 چیزیں: فقہی اصطلاحات کی تعریف، نمبر 2 صاحب الاشباہ والنظائر اور الاشباہ والنظائر کا تعارف، اور نمبر 3 قواعد فقہیہ کی تعریف اور قواعد فقہیہ کے سمجھنے سے مفتی کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کی مصلحتیں اور اس کے فائدے۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے آج کی محفل میں تذکرہ کی۔ اس ویڈیو کو آپ دوبارہ سنیے اور اہتمام کے ساتھ اس کو یاد کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ شام کو 9:30 بجے یا 9:40 پر بہت سے احباب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یعنی یو پی میں نماز جو ہے بعض جگہ 9:15 بجے ہو رہی ہے، اس لیے کوئی بات نہیں، 10 منٹ اور لیٹ سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اس کا اعلان بھی ڈال دیں گے۔